اچھا، آپ کے پیٹ میں جو بچہ تھا وہ آپ کے باپ کا بچہ نکلا؟ کیا 2 سال تک آپ کے ساتھ وہ زیادتی کرتا رہا آپ کا باپ؟ ہاں جی، 2 سال تک وہ میرے ساتھ زیادتی کرتا رہا ہے۔ ٹھیک، وہ آپ کا کیا تھا؟ ابو تھا۔ کیا تھا؟ ابو نہیں، میرا شادی سے دل ہی ڈر گیا، میں نے شادی کرنی نہیں ہے۔ جو میرے ساتھ ہوا ہے، کون مجھے لے گا، کس کے ساتھ میں شادی یا باہر بھی تو یہ کرو گی، شادی کے بعد بھی یہ تو یہ کرو گی، تو اس سے بہتر ہے مجھ سے کر لو۔ ہاں جی، وہ کہتے تھے کہ میں آپ کے ساتھ کرتا ہوں، آپ میرے ساتھ کرو۔ میں آپ نے کہتی تھی، پریگننٹ ہو گئی تھی میں۔ پریگننٹ ہو گئی تھی آپ؟ ہاں جی، میرا پیٹ، ویسے آپ کو شرم نہیں آتی 2 سال تک اپنے باپ کے ساتھ؟ اور میں نے ابو کو منع کرنے کی کوشش کی۔ میں اسکول جاتی تھی تو میرے ابو نے میرا اسکول چھڑوا دیا۔ اس نے کہا کہ نہیں، تم اسکول نہیں جاؤ گی، باہر تجھے لڑکے دیکھتے ہیں، تجھے لڑکے چھیڑیں گے، تو وہ جو بائٹ لوگ کریں گے وہ میں گھر میں کرنا چاہتا ہوں۔ کیا جب ایک والدہ کو پتہ چلے کہ جو میری بیٹی ہے وہ پریگننٹ ہے، کنواری بیٹی ہے، گھر میں رہتی ہے، کالج نہیں جاتی، باہر نہیں جاتی، سب کچھ گھر میں اس کو مل رہا ہے، پھر وہ پریگننٹ ہوئی کیسے؟ ذرا دوبارہ بتانا۔ میں نے ان کو بولا کہ یہ آپ کا جو ہسبینڈ ہے اور میرا جو ابو جان ہے، یہ اس کا بچہ ہے۔ تو میں نے اپنے موبائل پہ ویڈیو آن کر دی، ٹھیک ہے، ابو کو نہیں پتہ تھا۔ تو ابو نے میرے ساتھ پھر وہی حرکتیں کی، وہی کام کیا۔ باپ اس کے ساتھ اپنے بستر کو گرم کرتا رہا۔ سے کروں، میں روتی تھی، چلاتی تھی، لیکن وہ میری بات نہیں سنتے تھے۔ باپ اس کو کافی سالوں سے ہوس کا نشانہ بناتا رہا۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان وسیم پیارے اور آپ دیکھ رہے ہیں NYK نیوز۔ آج آپ دوستوں کی خدمت میں ایک اور ویڈیو لے کے آیا ہوں، اور ویڈیو آپ سے شیئر کرنے سے پہلے ایک بات شیئر کر دوں۔ مجھے یہ بتاتے ہوئے شرم آ رہی ہے کہ میں آج ایک ایسی بہنہ کے پاس موجود ہوں جس کے ساتھ اس کے باپ نے زیادتی کی۔ باپ اس کو کافی سالوں سے ہوس کا نشانہ بناتا رہا، باپ اس کے ساتھ زیادتی کرتا رہا، باپ اس کے ساتھ اپنے بستر کو گرم کرتا رہا۔ کیا ایسے باپ ہوتے ہیں؟ کیا یہ انسانیت ہے؟ اور یہ کہاں کی انسانیت ہے؟ یہ کہتے ہوئے مجھے شرم آ رہی ہے، کیا باپ ایسے ہوتے ہیں؟ باپ تو بیٹیوں کے سر پہ چادر ڈالتے ہیں، بیٹیوں کی عزت و آبرو کے لیے اپنی جانیں قربان کر دیتے ہیں، اور یہ باپ ایسا باپ ہے۔ اس بہن کی کہانی آپ کو سناتے ہیں انہی کی زبانی۔ تو ناظرین، میں پہنچ چکا ہوں اس بہنہ کے پاس جس کی داستان ایسی ہے کہ بتاتے ہوئے مجھے بھی شرم آ رہی ہے، اب پتہ نہیں وہ کیسے بتائیں گی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میری بہن کیسی ہیں آپ؟ بھائی ٹھیک ہوں میں۔ طبیعت سے ٹھیک ہے؟ جی ٹھیک ہے۔ اچھا یہ بتائیں، جو آپ کی داستان ہے آپ اپنی زبان سے بتائیں کہ آپ کے ساتھ ایسا کیا ہوا؟ بھائی میں آپ کو کیسے بتاؤں، مجھے بتاتے ہوئے اتنی شرمندگی ہو رہی ہے کہ میرا دل کر رہا ہے کہ پتہ نہیں میں اپنے ساتھ کیا ہی کر دوں۔ کیوں ایسا کیا ہوا آپ کے ساتھ جو آپ کہہ رہی ہیں کہ اللہ پاک سے توبہ کریں، اللہ پاک جو زندگی ہے بڑی نعمت ہے، اور آپ کہہ رہی ہیں کہ میں اپنے ساتھ کیا کروں؟ بھائی بس میں تو کہتی ہوں کہ یا اللہ، کہ جب میں پیدا ہوئی تھی نا تو اس سے بہتر تھا اس زندگی سے کہ میری ماں میرا گلا دبا کے مجھے مار دیتی۔ کیوں گلا دباتی؟ کیونکہ بھائی میرے ابو نے میرے ساتھ وہ کیا ہے جو زندگی میں کوئی باپ اپنی بیٹی کے ساتھ نہیں کر سکتا۔ استغفر اللہ، کیا باپ ایسے بھی ہوتے ہیں؟ اور آپ رو کیوں رہی ہیں میری بہن؟ بھائی بات آپ کو مجھے شرم آ رہی ہے بتاتے ہوئے، اپنے آپ پہ شرم آ رہی ہے کہ میں آپ کو کیسے بتاؤں کہ میرا باپ میرے ساتھ کیا کرتا رہا ہے اور میں نے کتنے اس کے ظلم برداشت کیے ہیں۔ کیا کچھ نہیں اس نے میرے ساتھ کیا۔ اچھا یہ بتائیں، جو آپ کے والد صاحب ہیں تو آپ کی والدہ بھی تھی گھر میں، اور آپ نے کبھی اپنی والدہ سے یہ بات شیئر نہیں کی تھی کہ میرا باپ میرے ساتھ زیادتی کر رہا ہے؟ میں نے کوشش تو کافی بار کی، لیکن بتایا بھی تھا، لیکن میری امی نے میری بات پہ یقین نہیں کیا، ٹھیک ہے۔ اس کو میں نے کافی بار کوشش بھی کی سب کچھ دکھانے کی، مطلب اس نے میری بات پہ کوئی یقین نہیں کیا، تو میں مجبور تھی، ٹھیک ہے۔ تو میرے ابو نے میں تقریباً 2 سال پہلے کی بات ہے، ٹھیک ہے۔ کیا 2 سال تک آپ کے ساتھ وہ زیادتی کرتا رہا آپ کا باپ؟ ہاں جی، 2 سال تک وہ میرے ساتھ زیادتی کرتا رہا ہے، ٹھیک۔ وہ آپ کا کیا تھا؟ ابو تھا۔ کیا تھا؟ ابو کہتے ہوئے شرم آنی چاہیے، آپ کو بھی شرم آنی چاہیے۔ مجھے خود شرم آ رہی ہے، میں اسی لیے تو کہہ رہی ہوں کہ یا اللہ، کہ مجھے اس زندگی سے بہتر ہے کہ موت دے دے۔ اللہ۔ اور میں نے ابو کو منع کرنے کی کوشش کی۔ میں اسکول جاتی تھی تو میرے ابو نے میرا اسکول چھڑوا دیا۔ اس نے کہا کہ نہیں، تم اسکول نہیں جاؤ گی، باہر تجھے لڑکے دیکھتے ہیں، تجھے لڑکے چھیڑیں گے، تو وہ جو بائٹ لوگ کریں گے وہ میں گھر میں کرنا۔ میری بہن کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو شادی کے بعد ایک مرد اور عورت کا حق ہوتا ہے، وہ اسے بول رہا ہے کہ باقاعدہ میں آپ کے ساتھ کر رہا ہوں، بطور باپ آپ کے ساتھ زیادتی کروں گا، بطور بیٹی آپ کے ساتھ میں زیادتی کروں گا، اور ان کو کالج اور سکول چھڑوا دیا۔
کالج اور سکول چھڑوانے کی مین وجہ یہی تھی کہ یہ باہر جائے گی، کوئی لڑکا پسند آ جائے گا، بھاگ جائے گی یا شادی کر لے گی، کوئی بھی اینی ون، کیونکہ ڈر تھا اس کو، وہ ایک درندہ صفت انسان تھا۔ اچھا یہ بتائیں، تو اب آپ کی والدہ کو پتہ چل گیا تھا، آپ نے مجھے بتایا تھوڑی دیر پہلے، تو آپ کی والدہ کا ریئیکشن کیا تھا اور انہیں پتہ کیسے چلا؟ کیونکہ آپ خود بتا رہی ہیں میری والدہ میں نے کافی دفعہ ٹرائی کی اپنی والدہ کو بتانے کی، لیکن جو میری والدہ ہیں وہ میری بات مانتی نہیں تھی۔ یہ بتائیں ذرا۔ ہاں جی، وہ میں پریگننٹ ہو گئی تھی، ٹھیک ہے؟ کیا کہا آپ نے؟ پریگننٹ ہو گئی تھی میں۔ پریگننٹ ہو گئی تھی آپ؟ ہاں جی، میرا پیٹ، ویسے آپ کو شرم نہیں آتی 2 سال تک اپنے باپ کے ساتھ؟ بس مجھے شرم آ رہی ہے لیکن میرے باپ کو شرم نہیں آتی تھی۔ میرا نا پیٹ بڑا ہو رہا تھا اور میں امی سے کہتی تھی امی پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے میرے پیٹ کو، بڑھ رہا ہے زیادہ ہو رہا ہے۔ تو ایک دفعہ امی میری نے کہا کہ چلو ہم جا کے نا چیک کرواتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ہم ڈاکٹر کے پاس گئے، انہوں نے چیک کیا، الٹرا ساؤنڈ کیا، تو انہوں نے کہا کہ یہ پریگننٹ ہے۔ اللہ، اچھا۔ تو پریگننٹ انہوں نے بتایا کہ 5واں مہینہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو میری امی نے تو گھر آئے وہاں سے گھر آ گئے تو امی میری نے مجھے اتنا مارا کہ جس کا کوئی حساب نہیں۔ اس نے مار کے جتنے اس کے اندر غصہ تھا یا جو سب کچھ تھا نا، اس نے سب کچھ میرے ساتھ کیا، اور میرا پھر صبر اب ظاہر سی بات ہے کہ جب ایک والدہ کو پتہ چلے کہ جو میری بیٹی ہے وہ پریگننٹ ہے، کنواری بیٹی ہے، گھر میں رہتی ہے، کالج نہیں جاتی، باہر نہیں جاتی، سب کچھ گھر میں اس کو مل رہا ہے، پھر وہ پریگننٹ ہوئی کیسے؟ اب تجسس پیدا ہوتا ہے والدہ کو۔ انہوں نے یہ بتا رہی کہ مجھے مارا پیٹا۔ اچھا جب وہ آپ کو مار رہی تھی تو آپ ان کو بتا بھی سکتی تھی کہ یہ آپ کے جو ہیں جناب نوابزادہ شوہر؟ وہ انہوں نے مجھ سے بہت پوچھا تھا، میں یہی سوچ رہی تھی، میں اس لیے نہیں بتا رہی تھی کہ پتہ نہیں امی پہلے بھی نہیں یقین کرتی تھی اور ابھی بھی نہیں کریں گی۔ وہ مجھ سے بس یہی پوچھتی تھی یہ کس کے پاس تم گئی ہو، تم تو گھر سے باہر نہیں جاتی، یہ کیا ہوا، یہ کیسے؟ تو میرا صبر ٹوٹ گیا، میں نے پھر ان کو بتایا کہ یہ آپ کا جو ہسبینڈ ہے اور میرا ابو جان۔ کیا؟ ذرا دوبارہ بتانا۔ میں نے ان کو بولا کہ یہ آپ کا جو ہسبینڈ ہے اور میرا جو ابو جان ہے، یہ اس کا بچہ ہے۔ اچھا، آپ کے پیٹ میں جو بچہ تھا وہ آپ کے باپ کا بچہ نکلا؟ ہاں جی، وہ میرے باپ کا بچہ تھا، لیکن اس نے پھر بھی میری بات پہ یقین نہیں کیا۔ وہ مجھے مارتی رہی، مجھے پیٹتی رہی، اس نے بہت ظلم کیے مجھ پہ۔ میں برداشت کرتی رہی اور اس کو میں نے بار بار یہی بات بتائی، اس نے میری بات پہ یقین نہیں کیا۔ اب کہتا اس نے مجھے زیادہ مارا کہ تو اپنے باپ پہ الزام لگا رہی ہے، لوگ کیا کہیں گے۔ تو میں نے کہا امی جو سچ ہے میں تو آپ کو وہی بتا رہی ہوں نا۔ اچھا یہ بتائیں، جو آپ کو بچہ تھا وہ پیدا ہوا یا نہیں ہوا پیدا، یہ بتائیں۔ نہیں، وہ میں نے ضائع کروا دیا۔ اچھا، ایک تو ظلم آپ نے یہ کیا آپ کے باپ نے اور آپ نے مل کے آپ کے باپ نے اپنی بیٹی کے ساتھ ظلم کیا، دوسرا ظلم کسی ننھی سی جان کو مار دینا، یہ کسی ایک شخص کو مارنا تو پوری انسانیت قتل ہے، اندازہ کریں آپ۔ تو آپ کو شرم نہیں ہے یہ کام کرتے ہوئے؟ مجھے شرم، میں پیدا کر اب رونے کی وجہ کیا ہے، رو کیوں نہیں آپ یہ تو بتائیں۔ میں رونے کی یہ وجہ ہے کہ دیکھیں میں ابھی اس کو پیدا کرتی تو لوگ مجھے کیا کہتے، لوگ اس کو کیا کہتے کہ یہ کس کا بچہ ہے، میں ان کو کیا بتاتی، میں کیسے لوگوں کو منہ دکھاتی، مجھے آپ یہ بتائیں۔ اس کو اگر میں ضائع نہ کرتی تو میرے پاس اور کوئی آپشن نہیں تھا نا۔ اچھا یہ بتائیں، پھر آپ کی والدہ کو پتہ کیسے چلا کہ واقعہ ہی میرا باپ ملوث ہے؟ ہاں جی، اس کے 3-4 دن بعد پھر امی میری باہر گئی بازار، ان کو میں نے بولا کہ امی آپ میری بات پہ یقین کریں، آپ کو اگر یقین نہیں آ رہا تو میری بات ایک مانیں۔ انہوں نے کہا کہ کیا؟ میں نے کہا آپ امی تھوڑی دیر کے لیے باہر چلی جائیں، ٹھیک ہے، تو میں آپ کو سب کچھ دکھاتی ہوں۔ اس نے بولا ٹھیک ہے میں جاتی ہوں، تم مجھے دکھاؤ۔ وہ باہر چلی گئی، ٹھیک ہے، ابو میرے کو پتہ چل گیا کہ وہ چلی گئی تھی، ٹھیک ہے، باہر، تو میں نے اپنے موبائل پہ ویڈیو آن کر دی، ٹھیک ہے، ابو کو نہیں پتہ تھا۔ تو ابو نے میرے ساتھ پھر وہی حرکتیں کی، وہی کام کیا، تو وہ پھر چلے گئے باہر، امی آئی، میں نے ان کو پھر ویڈیو دکھائی۔ اچھا اب یہ بتائیں، آپ کی والدہ کو جب آپ نے ویڈیو دکھائی تو مکمل ویڈیو لائیو دکھائی آپ نے سارے اس معاملات کی جو وہ ہوا تھا روم میں؟ ہاں میں نے دکھائی ان کو۔ ابھی ویڈیو موجود ہے آپ کے پاس؟ نہیں ابھی نہیں ہے، وہ میں نے ڈیلیٹ کر دی تھی، ٹھیک ہے، امی اپنی کو میں نے دکھائی، پھر اس کو یقین آیا، پھر آپس میں ان کی بہت زیادہ لڑائی ہوئی ابو کے ساتھ، تو امی نے بولا میں نے آپ سے ڈیورس لینا ہے، تو اس نے کہا کہ یہ باہر جاتی جوان ہوتی، یہ لوگوں کے ساتھ اس کے ساتھ یہ کرتے، تو وہ میں نے کیا کیا ہے، تو کیا غلط کیا ہے۔ اچھا آپ سے یہ کہتے
کہ آپ باہر بھی تو یہ کرو گی، شادی کے بعد بھی یہ کرو گی، تو اس سے بہتر ہے مجھ سے کر لو. ہاں جی، وہ کہتے تھے کہ میں آپ کے ساتھ کرتا ہوں، آپ میرے ساتھ کرو. میں کہتی تھی ابو آپ میرے ابو ہیں اور میں آپ کے ساتھ کیسے کروں. میں روتی تھی، چلاتی تھی، لیکن وہ میری بات نہیں سنتے تھے. اچھا میری بہن یہ بتائیں، اللہ معاف کرے، اللہ پاک ہر کسی کی عزت کو محفوظ رکھے، اور ایسے درندے جو درندگی کی انتہا ہے نا وہ باپ کی انتہا ہے. یار یہ تو ہم نے سنا تھا کسی ہمسائے نے زیادتی کر دی، کسی دوست نے، کسی باہر کے بندے نے، لیکن باپ، سگا باپ ایک بیٹی کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے. سگا باپ ایسا کام کر رہا ہے تو اندازہ کرے ہمارے معاشرے میں ایسا کام، جب ایسا کام ہوں گے تو ہم کیسے آگے سروائیو کریں گے. کلمہ پڑھنے والے انسان اپنی بیٹی کو درندگی کا نشانہ بنا رہے ہیں. اچھا میری بہن یہ بتائیں، تو اب آپ کے باپ آپ کے ساتھ ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے؟ نہیں، ہم اپنے باپ کے ساتھ نہیں ہوتے، ہم علیحدہ رہتے ہیں. ہم نے کرائے پہ مکان لیا ہے، میری امی اور میں ہم ساتھ رہتے ہیں، وہ ہمارے ساتھ نہیں رہتا. اچھا اب آپ کے حالات کیسے چل رہے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے، جب ایک باپ تھا، باپ تو نہیں تھا، میں اس کو فقط باپ تو نہیں کہوں گا، ایک لعنتی کردار انسان کہوں گا، تو تب تو وہ آپ کے معاملات جو بھی تھے سر انجام دیتا تھا. لیکن اب جو یہ معاملات ہیں، ابھی مکان رینٹ کا ہے، اخراجات، کوئی اور کمانے والا ہے نہیں، تو کیا کرتی ہو آپ؟ میری امی بھی گھروں میں کام کر لیتی ہے، لوگوں کے کام کرتی ہے، میں بھی کر لیتی ہوں، تو اس سے گزارا چل جاتا ہے. ہم گھروں میں کام کر کے تو اپنا گزارا کر لیتے ہیں. اچھا یہ بتائیں، آپ جو دن میں مہینے میں کماتی ہو، کم از کم دونوں ماں بیٹی کتنا کما لیتی ہو؟ 15-20 ہزار. تو 15-20 ہزار ظاہر سی بات ہے، مکان کا رینٹ بھی 5-7 ہزار ہوگا، اور اس کے بعد بل، بجلی، گھر میں راشن پانی، پھر یہ کیسے گزارا ہوتا ہے؟ بس اسی کے ساتھ ہی ہم نے پورا مہینہ گزارا کرنا ہوتا ہے. کبھی کھا کے سو جاتے ہیں، کبھی ایسے سو جاتے ہیں، لیکن اسی 15-20 ہزار سے ہی ہم نے سارا گھر کا نظام کرنا ہوتا ہے، رینٹ، کرایہ وغیرہ سب کچھ دینا ہوتا ہے. تو یہ بتائیں، ابھی آپ نے شادی کا پلان نہیں بنایا آگے؟ نہیں، میرا شادی سے دل ہی ڈر گیا، میں نے شادی کرنی نہیں ہے. جو میرے ساتھ ہوا ہے، کون مجھے لے گا، کس کے ساتھ میں شادی نہیں، کروں؟ بڑے اچھے لوگ ہیں. ابھی آپ میرے پلیٹ فارم سے لوگوں کو بتا دیں، اگر آپ شادی کرنا چاہتی ہیں تو لوگ مجھ سے رابطہ کریں گے، میں آپ کی رابطہ کروا دوں گا. کوئی سنسیئر بندہ ہوا تو آپ سے رابطہ کروا دوں گا. نہیں بھائی، میں نے شادی نہیں کرنی. اب میری بہن یہ بتائیں، اب آپ کی والدہ بوڑھی عورت ہیں، کل کو وہ مر جائیں، اللہ پاک ان کی لمبی زندگی کرے، مرنا تو ہر کسی نے ہے، تو پھر آپ اکیلی ہو جاؤ گی اس جہان میں، تو کیسے گزارا کرو گی؟ کوئی بات نہیں، اس زندگی سے بہتر ہے کہ میں اکیلی رہوں. ٹھیک ہے، میں نے شادی نہیں کرنی، اور اللہ پاک نے جس حال میں ابھی مجھے رکھا ہے یہی مجھے قبول ہے، منظور ہے. ٹھیک ہے، میں بس آپ لوگوں سے یہی دعا کرتی ہوں، ریکویسٹ کرتی ہوں کہ ایسی زندگی سے اور ایسے ماں باپ سے، میرے باپ نے جو میرے ساتھ کیا ہے، میں کہتی ہوں ایسے باپ اللہ پاک ان کو کڑی سے کڑی سزا دے. یار اب جب آپ بیٹی کو پیدا کرتے ہو نا، تو ان کا جو حفاظت کرنے والا ہے وہ والد، اس کو درندہ صفت انسان نہیں ہونا چاہیے. شفقت کا ہاتھ سر پہ رکھنے والا باپ ہو، بیٹی کی عزت کو پامال نہ کرے. بیٹیاں تو یار ایسے اتنی شفاف ہوتی ہیں کہ ہر بندہ جانتا ہے، اور بیٹی کے ساتھ ایسا ظلم بندہ سوچ نہیں سکتا. آج آپ کو ہم نے سنائی ایک ایسی دردناک کہانی تو نہیں تھی، یہ حقیقت تھی. تو دعا کیجیے گا کہ ہر والدین کو احساس ہو، اگر کسی کے ساتھ ایسا ہو رہا ہو تو کائنڈلی اپنے والدین کو بتائیں، اور والدین جو ہے نا، ان کی ماں یا کوئی ایسا سین ہو تو وہ ان پہ یقین بھی کر لیا کریں کبھی کبھار. بہت شکریہ.